अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया के अंदर हर इंसान ये चाहता है मैं कामयाब हो जाऊँ। हर इंसान की मेहनत वो सारी की सारी कामयाबी के लिए है, और बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा है कि कामयाब वही है जो आखिरत में कामयाब है, कामयाब वही है जो अल्लाह के हुक्मों को मान रहा है, कामयाब वही है जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल कर रहा है। हम ज़िंदगी गुजार देते हैं, बाज़ औक़ात अल्लाह हम सब को मुआफ़ फरमाए, हमारा अल्लाह की तरफ रुजू सही नहीं होता, और जब हमारी औलाद हो जाती है फिर हमें एहसास होता है कि हम अपनी आखिरत के लिए कुछ ज़ख़ीरा नहीं कर सके, कोई सदका जारिये वाला काम नहीं कर सके, या किया और हमारा दिल उस पर मुतमईन नहीं। चुनांचे फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी औलाद में से किसी एक बेटे को अपने लिए सदका जारिया बनाने का सोचते हैं, और हम उसको चुनते हैं कि बेटा आपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना है, कलामुल्लाह को अपने दिलो दिमाग में महफूज करना है। ये फ़ैसला लेने के बाद हम अपने बच्चे को लेकर मुतल्लिका इदारे के अंदर आ जाते हैं। अब जिस बच्चे को हम मदरसे में या स्कूल के स्कूलिंग सिस्टम में हिफ़्ज़ के लिए दाखिल करवाना चाहते हैं, उस बच्चे को कैसा होना चाहिए। मैं एक स्कूल का प्रॉस्पेक्टस पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि वो बच्चा जो काउंसलिंग के ज़रिए ना पढ़ता हो, वो बच्चा जो ढीठ हो, वो बच्चा जो बग़ैर मार के ना पढ़ता हो, ऐसे बच्चे को हिफ़्ज़ में दाखिल ना करवाएं। एक तरफ ये बात आ गई, दूसरी तरफ एक छोटा सा मेरा मुशाहिदा और मेरी आंखों देखा हाल जो आपको बताना चाहता हूँ। मैं जिस मदरसे में ज़ेर तालीम था, तो फ़ाइनल ईयर की बात है, जिस वक्त हम दौरे वाले साल में थे, मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, एडमिशन्स जारी थे, मोहतमिम साहब इंटरव्यू फरमा रहे थे, तो एक बच्चे को लाया, उसके वालिद साहब को लाया, तो मोहतमिम साहब ने पूछा ये बच्चा स्कूल पढ़ता है? उन्होंने कहा जी स्कूल तो नहीं पढ़ता। अच्छा, तो घर के काम काज करते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये तो न स्कूल पढ़ता था न घर का काम काज करता था। मैंने इसको कहा सब्र कर, तुझे मैं जाके मदरसे में दाखिल करता हूँ। तो बच्चों को जब आप दाखिल कर रहे हैं, हिफ़्ज़ के लिए दाखिल कर रहे हैं, अपनी आक़िबत संवारने के लिए दाखिल कर रहे हैं, तो बच्चों में से नालायक बच्चे को नहीं, सबसे उम्दा बच्चे को चुनिए, जो सबसे ज़्यादा ज़हीन हो, जो सबसे ज़्यादा आपको अज़ीज़ जान हो, जो सबसे ज़्यादा आपको प्यारा हो, जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता हो, जिसके बारे में आप कहते हो कि इसका टैलेंट बला का है, इसका IQ लेवल इंतहाई ज़्यादा है, और इसका हाफ़ज़ा मज़बूत है, और ये ज़्यादा समझदार बच्चा है, तो ऐसे बच्चे को आप हिफ़्ज़ के लिए लेकर आएँ। ऐसे बच्चे को न लेकर आएँ जिसको आप अपनी निगाहों में नालायक समझते हो, जिसको आप समझते हो कि ये किसी काम का नहीं है, और जो किसी काम का नहीं, जिसको आप रद्दी समझ रहे हैं नाउज़ बिल्लाह अपनी औलाद में से, उस बच्चे को उठाकर आप मदरसे में ला रहे हैं या हिफ़्ज़ के लिए ला रहे हैं। ऐसा न करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम नेकी के कमाल दर्जे को हरगिज़ नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में वो न खर्च करो जिसको तुम सबसे ज़्यादा पसंदीदा रखते हो, जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो हम अपने सबसे आला तरीन बच्चे को, सबसे ज़हीन बच्चे को इस काम के लिए मुंतखब करें, क्योंकि हिफ़्ज़ मेहनत का काम है, ज़हानत चाहिए, हाफिज़ा चाहिए, उस पर मुशक्क़त उसको बर्दाश्त करनी है। लिहाजा अपने मज़बूत बच्चे को, बेहतरीन बच्चे को हम उस काम के लिए चुनें, पहली चीज़। दूसरी बात, जब हम इदारे का चुनाव कर रहे हैं तो इदारे में हम ये चीज़ें देखें, क्या मेरे बच्चे की सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, और क्या बच्चे को सिर्फ़ कुरान ही सिखाया जा रहा है, या उसकी डेली लाइफ एसेंशियल थिंग्स, जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, वो खाना पीना है, वो सोना है, खेलना है, दूसरों के साथ उसकी महफ़िल है, उसका बैठना है, मजलिस है, बड़ों के साथ मुलाकात है, वालिदैन के साथ मिलना है, तो क्या इनकी अमली तरबियत भी की जाती है या नहीं की जाती। तो जो इदारा हम चुनते हैं उसमें ये सारी ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फिर जब हम हिफ़्ज़ के लिए बच्चे को चुनते हैं तो वालिदैन को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, वालिदैन की बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं। उनको बिल्कुल वही कैफियत जिस तरह हम किसी बच्ची को शादी करवा के किसी घर में रुखसत कर देते हैं, अब वो उसके लिए अपना घर, अपने वालिदैन का घर, जहाँ उसकी विरासत है, जहाँ उसका सब कुछ है, वो भी उसके लिए एक
مہمان کی طرح وہاں جاتی ہے، وہاں یہی کیفیت اس بچے کی ہو جاتی ہے جو حفظ کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں مہمان ہے، بس کچھ دیر کے لیے آیا، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کے ایسے بچے کو جس کو آپ حفظ کے لیے چن رہے ہو، اس کا لباس سب سے عمدہ ہو، اس کی خوراک سب سے عمدہ ہو، اس کے ساتھ سلوک سب سے زیادہ عمدہ کیا جائے۔ لباس عمدہ سے میری مراد ہر وقت صاف ستھرا لباس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طہارت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ کے کپڑے بہرحال ان کو صاف ستھرا رکھیے، پاکیزہ رکھیے، عمدہ رکھیے۔ اور خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، یہ میں پہلے اس سے پہلے بات کر چکا ہوں ایک اور ویڈیو کے اندر، کہ ہر نماز کے وقت میں عمدہ لباس کا، زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے، جب سب سے بہترین وہ ہے، اور وہ عام آدمی نہیں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چنتے ہیں اس کو اپنی کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے تو اس چنے ہوئے بندے کا لباس عمدہ ترین ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، خوراک عمدہ سے میری مراد یہ ہے کہ اب یہ سارا کام دماغی کام ہے، دماغ کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی توفیق نہیں ہے کہ آپ اس کو روزانہ عمدہ سے عمدہ خوراک کھلائیں، لیکن اتنا ضرور اہتمام کریں کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ دودھ، اپنی زبان میں کچی کہتے ہیں، پانی ملا کر کیوں نہ ہو، آدھا کپ، ایک کپ، یہ اس کی ڈیلی اس کی جو ہم نیوٹریشن کر رہے ہیں اس کے اندر اس کو شامل کر دیجئے۔ اسی طرح بادام 3، 5، 7 جتنے بھی ہوں، رات کو اسی ایک گلاس دودھ کے اندر رکھ دیا، صبح وہی 3-5 بادام اس نے کھا لیے، وہ ایک کپ دودھ پی لیا، چلا جائے۔ یہ اس کے دماغ کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی مشین جب ورکنگ آرڈر میں کب ہوتی ہے؟ جب ہم اس کی مینٹیننس کرتے رہتے ہیں، تو اس چیز کی مینٹیننس کے لیے ہمیں اس کی خوراک کا بھی دھیان کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز، اس کے ساتھ عمدہ ترین سلوک کیا جائے۔ عمدہ ترین سلوک کا مطلب، مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، تو اس کو میں نے پوچھا کہ آپ اپنے والد صاحب کی خدمت کرتے ہیں؟ کبھی ان کو رات کو آئے ہوں وہ کام سے، ان کے سر کو دبا دیا، ٹانگوں کو دبا دیا، قریب بیٹھ کے ان کی خدمت کر دی؟ اس نے کہا میرے والد صاحب مجھے ایسا نہیں کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں آپ حفظ کر رہے ہیں، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اسی طرح میرے والد صاحب کبھی بھی مجھے نیچے زمین پر نہیں سونے دیتے، میرے والد صاحب کبھی بھی اس طرح نہیں سوتے کہ ان کا پاؤں میری طرف ہو۔ کمال ہے، کمال ہے۔ یہ سلوک ہو ہمارا، ہم اس کے ساتھ وہ ملا والا لفظ اور ایسے لفظ ان کے ساتھ استعمال نہ کریں، وظیفے کھانے والے، یہ کرنے والے، نہ۔ عمدہ ترین سلوک کریں ہم اس کے ساتھ، اس کو عزت دیں، اس کو بتائیں، اس کو یہ ریئلائز کروائیں کہ تم دنیا کا عمدہ ترین کام کر رہے ہو۔ یہ تو آگے والدین کے ذمے وہ کام جو کرنے ہیں، اور جن کاموں سے انہوں نے احتیاط کرنی ہے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، گھر کے اندر سے غیر ضروری چیزوں کو ختم کر دیں۔ ہر وہ چیز جو بد نظری، بد سمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بد نظری کہہ رہا ہوں میں، بد نظری سے میری مراد غیر محرم کا دیکھنا نہیں ہے، بد نظری سے مراد ہر وہ چیز جو غیر ضروری ہے۔ انسان ہے، اللہ نے ایک عجیب اس کے اندر سسٹم رکھا ہے، ہماری نگاہ جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس یہاں پر آتا ہے، یہاں پر آتا ہے، وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ وہ جو میموری ڈسک لگی ہوئی ہے، یہ 1 انچ کے برابر کی، ہمارے یہاں پر جو حافظے کی لگی ہے وہ فل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کسی شخص کو 1-2 بار دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ یاد رہتا ہے، اس کا چہرہ، وہ رستہ یاد رہتا ہے، وہ مکان یاد رہتا ہے، اپنے گھر کے ہمیں ایک ایک دیوار کا علم ہوتا ہے، ایک ایک دراز کا علم ہوتا ہے۔ تو اب ہر وہ چیز جو بد نظری کا سبب بن رہی ہے، رفتہ رفتہ اس کو ختم کرتے ہیں، غیر ضروری چیزوں کو گھر سے ختم کرتے جائیں۔ اب اس کے اندر ٹی وی بھی ہے، کارٹون بھی ہے، آن لائن چیزیں بھی ہیں، گیمز بھی ہیں، واٹ ایور، سوشل میڈیا، کوئی بھی چیز ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ خود بھی نہ استعمال کریں، کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ بچے کے سامنے استعمال نہ کریں، اور نہ دوسرے بہن بھائیوں کو کرنے دیں۔ دوسری چیز جو نہیں کرنی، وہ ہم نے ابھی عرض کیا، بد سمائی۔ بد سمائی کیا ہے؟ بچے کے سامنے آپ چیخ رہے ہیں اور نازیبا الفاظ کہہ رہے ہیں، بچے کے سامنے آپ غیبت میں لگے ہوئے ہیں، بچے کے سامنے آپ دنیا کی کہانیاں کر رہے ہیں، میچ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب وہ کرکٹ کا شوقین تھا، وہ میچ نہیں دیکھ سکا سبق کی وجہ سے، آپ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس بچے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایک دفعہ تو خیال آئے کہ بابا میں ایک دن چھٹی کر لیتا کیا ہوتا تھا، ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزیں نہ رکھیں۔ اس میوزک، وہ تو یہی حرام ہے نا، وہ تو بدسمائی، تو اس کو تو میں کہوں گے نہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جو غیر ضروری ہیں، جس کو بچہ سن کے اس کو محفوظ کر رہا ہے اس کا دماغ، ایسی چیزیں اس کے سامنے نہ لائیں۔ تیسری چیز جو ہم نے نہیں کرنی، جس سے ہم نے احتیاط کرنی ہے بطور والدین ہونے کے، بطور والد ہونے کے،
کہ غیر ضروری محافل مجالس میں جانا بھی چھوڑ دیں، لے جانا بھی چھوڑ دیں۔ خالہ کے، مامے کے، چاچے کے، تائی کے، پھپھے کے بیٹے کی، بیٹی کی، ساس کی شادی ہے، ہمارے بچے کا جانا ضروری ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے۔ قربانی دینے کا نام ہے، دین سیکھنا ہے، قربانیاں دینی ہیں۔ قربانی وقت کی دینی ہے، خواہشات کی دینی ہے، ضروریات کی دینی ہے، وقت کی دینی ہے، ہر چیز کی قربانی دینی ہے۔ ماں آئے بچہ گھر میں، پوچھے اس سے بیٹا کیسا رہا آپ کا دن، سبق سنایا، اچھا کتنا یاد ہو گیا، اچھا مجھے سنا لو، پھر ساتھ بیٹھ جائے، بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ ایک اور ماں کی کارگزاری یہ ہے کہ وہ بچہ پاس بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، یاد کر رہا ہوتا ہے، وہی ماں، اسی بچے کی ماں، وہ بھی ساتھ قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی ہے تاکہ میرے بچے کو یہ احساس رہے کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، میری ماں بھی پڑھ رہی ہے۔ میں پاس ویسے ہی بیٹھی ہوں، وہ کہے گا دیکھو خود تو آرام کر رہی ہے اور مجھے سبق پہ بٹھائے ہوئے۔ تو اس طرح قربانی دینا، اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، بچے کو عمدہ لباس، عمدہ خوراک، عمدہ سلوک اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، بچے کو ہم بد نظری سے، بد سماعی سے، غیر ضروری محافل سے، مجالس سے دور رکھ سکتے ہیں، تو ضرور اپنے بچے کو ڈالیے، حفظ کروائیے اس کو، کیونکہ یہ دنیا کا عمدہ ترین کام ہے۔ اور اپنی نیت کو پہلے دن سے درست رکھیے۔ اپنی نیت یہ رکھیے کہ میں اس بچے کو اللہ کا کلام سکھا رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب میرے ذریعے سے، میری اس اولاد کے ذریعے سے دین کی خدمت لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا لے۔ یہ نیت رکھیں، رات کو جلدی سلائیں، صبح جلدی اٹھائیں۔ جب یہ سارے کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے کام اس کے حفظ کرنے میں انتہائی زیادہ معاون اور مددگار ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔